الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخره في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر خائے من پذیر تو غنی
از ہر دو عالم من فقیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے جتنا بھی دیا مجھے تجھے ہمیں جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا، مجھے تجھے ہمیں جتنا بھی دیا فقط ایک اللہ نے دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میری اتنی اوقات نہ تھی، سچ تو یہ ہے کہ میری اتنی اوقات نہ تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حمدہ ثناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلّہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل خادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر ذی وقار بزرگوں دوستوں عزیزوں جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات معززات معکرات مکرمات باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ اس محبت نو اس پیار نو خطبہ جمعۃ المبارک نو تہاڈے تشریف لے آنے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمان، اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو ابتدائی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دے نے، اللہ او ثواب سانو سارے عطا فرمائے۔ ایمان والیو، جس گھر دے اندر اسی تشریف لے آئے ہاں، جس گھر دے اندر اسی آئے ہاں، ایک گھر ایسا گھر ہے میرے اللہ نے اج تک کسے دا حق نہیں رکھیا، اور مگر این ہوتا ہے کہ بندہ صبح تو لے کے شام تک محنت کرتا رہے، مزدوری کرتا رہے، کسے دے گھرے کم کرتا رہے، اللہ اکبر شام ہوئی تو کہے گا جی مالک صاحب گھر نہیں نے تسی کل آ جایا جے، کل ہو گئی ہفتہ گزر گیا اس سے طرح کم کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور دی مزدوری او دا پسینہ خشک ہون تو پہلے او دے ہاتھ پکڑا دیا کرو تاجو اپنی ضرورتاں پوریاں کرے، تاجو اپنے گھرے اپنے بچے آواز سے جو لے کر کے جانا لے کر کے چلے جائے، اپنی ضروریات زندگی پوری کرے، مزدور دی مزدوری دیا کرو، حق ادا کریا کرو۔ اللہ اکبر، مگر دنیا داری دیے وقت دی گل ہے کہ اللہ ہفتہ گزر گیا اسی طرح کام کر دیا پھر 2 دن دے پیسے دے دیتے، 6 دن دے بقایا رکھ لے کدھرے دوڑ نہ جائے۔ مگر جس دربار اندر تسی تشریف لے آئے ہو، اللہ دی قسم ایک نہیں
ایک محنت کرنے دی کیا بات ہے. ہجے گھر وچوں بندہ نیت کر کے نکلیا کہ میں اج رضا آباد اندر جامعہ مسجد سرخانی دے اندر قاری محمد زبیر صاحب دے مگر جمعہ پڑھن واسطے جا رہا. فرشتیاں نو اللہ نے حکم فرمایا اے دے نامہ اعمال اندر ثواب لکھ دیو. اللہ ہجے نیکی کیتی نہیں, مسجد سبحانی دے اندر پہنچیا نہیں, رضا آباد دیاں گلیاں ہجے بہت دور نے, ثواب پہلے ہی لکھ دیتا جائے. فرمایا ہاں میں کدی کسے دا حق نہیں رکھیا, میں کدی کسے دا حق نہیں ماریا. اللہ اکبر. مگر ہے کہ کئی گناہ بڑھا کر کے ایک نیکی نو اللہ 70 گناہ تک بڑھا کر کے دے دے, پھر 700 گناہ تک بڑھا کر کے دے دے. انہوں نے پوچھنا تے کسے نے نہیں ہے. ہلے بندہ نیکی کرن واسطے تیار ہی ہویا ہے, نیت کیتی ہے. اللہ فرماندے نے دے نامہ اعمال اندر نیکی لکھ دیو. مگر دنیا داری دی مثال ہے کہ گناہ کرن واسطے اللہ اکبر ہجے کیتا نہیں, لوگاں دی نظراں دے اندر آ گیا تے محلے 4 چفیرے مشہوری پہلے ہی کھو گئی. مگر اللہ اکبر تیرا اللہ دا دربار ایک ایسا دربار ہے کہ بندہ گناہ کرن لگا, فرشتے عرض کردے نے اللہ جویں اس بندے نے نیکی کیتی نہیں تے اے نامہ اعمال اندر نیکی لکھ دیتی گئی ہے, درج کر دیتی گئی ہے. اس بندے نے نیت کر لی ہے گناہ دی, کیا ایدہ گناہ لکھ دیتا جائے. نبی پاک علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے کہ اللہ فرمانے نہیں ہجے دے نامہ اعمال اندر گناہ نہیں لکھنا. اللہ گناہ والی جگہ تے پہنچ چکیا ہے, کیا ایدہ گناہ لکھ دیتا جائے. فرمایا نہیں, ہجے بھی نہیں. ہو سکتا ہے میرا بندہ میرے کلو معافی مانگ لوے, ہو سکتا ہے میرا بندہ ڈر جائے اور ڈر کر کے اس بغاوت کلو, اس نافرمانی کلو, اس سرکشی کلو بعد آ جائے. اللہ اکبر. گناہ نہیں لکھنا. اللہ گناہ کرن تے بالکل تول چکیا ہے, کیا گناہ فراہلے بھی نہیں. اللہ اکبر. نیکی دیواری ہے تے اللہ نے فرمایا لکھ دیو. ایک دی نہیں 70 گناہ زیادہ بڑھا دیو, 70 گناہ نہیں 700 گناہ خور بڑھا دیو. سبحان اللہ. مگر جدو گناہ دیواری آئی اس نے گناہ کر لیا, فرشتے پھر اللہ نو عرض کرن لگے اللہ ہنتے گناہ کر لیا شو, کیا ایک نامہ اعمال اندر گناہ درج کر دیتا جائے. اللہ فرمانے نے ہاں کر دیو, مگر کریا جے کوئی نیکی دیواری آئی تو فرمایا کئی گناہ بڑھا کر کے کر دیو. اللہ اکبر. تے گناہ دیواری آئی تو فرمایا کر دیو, مگر کریا جے کوئی. اللہ کریا جے کوئی. اللہ کب تک خید نامہ اعمال اندر رہے گا؟ نیکیاں تے جنت تک کنو لے جان گیا. اللہ خدا گناہ کب تک کے نامہ اعمال اندر رہے گا؟ اللہ فرمانے نے فرشتے ہو ان تہانو کہا ہے کہ لکھ دیو, جب تک میرا بندہ توبہ نہیں کردا اے نامہ اعمال اندر لکھیا جائے. جدو پکی توبہ کر کر کے ساڈا بیلی بن جائے گا, اے دیاں برائیاں نو بھی اسی نیکیاں دے اندر بدل دیاں گے. اے دیاں برائیاں نو بھی اسی نیکیاں دے اندر بدل دیاں گے. سبحان اللہ. اس مالک دے گھر اندر تسی تشریف رکھے ہوئے ہو اور اس محبت نال اس پیار نال بیٹھو کہ ساڈا ایک ایک لمحہ اللہ دے دربار اندر لکھیا جا رہا ہے, ساڈا ایک ایک سیکنڈ اللہ دے دربار اندر لکھیا جا رہا ہے. فرشتے ساڈا نامہ اعمال کھول کر کے اللہ اکبر اللہ دے سامنے عرض کرن گے اللہ اے تیرے بندے اللہ اکبر جمعہ پڑھن واسطے آئے سن, نیکی دی امید لے کر کے آئے سن, آنکھنے کی سن اللہ جہنم کو لو آزادی چاہندے سن, تیری جنت دے طالب سن. اللہ فرمان گے جاؤ فرشتے ہو جے میں میرے بندے آنکھ دے سن میں انہوں نے اوے ہی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کو دعا کرو اللہ ساڑا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. اس مہینے دے اندر تسی ویکھ دیکھو اکثر لوگ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کر دینے اور پھر دے پس منظر دے اندر کئی ایسیاں باتاں, کئی ایسیاں
باتاں جڑیاں شریعت دے بالکل منافی انہوں نے کر دینے، اور کئی ایسیاں باتاں جنہاں دا ذکر نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر، بس کی ہے جی ساڈے مولوی صاحب نے انجا کیا ہے۔ دین کسے مولوی دی گل دا نا نہیں، دین کسے مفکر تے محدث دی بات دا نام نہیں، دین کیا ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی، میرے اللہ نے یہ فرمایا، دین بن گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، دین بن گیا۔ یہ دو ہستیاں، ایک میرا اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی، میرا اللہ جو فرمائے وہ دین بن جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام جو کہے وہ شریعت بن جائے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ جو بات مرضی کہے اس کی بات کو شریعت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، نہ وہ شریعت ہو سکتی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو، صرف شریعت اس چیز کا نام ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو باتوں کا نام شریعت ہے، ان دو باتوں کا نام دین ہے، ان دو باتوں کا نام اللہ اکبر اسلام ہے۔ باقی جو مرضی کہتا پھرے وہ اس کی بات تو ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین کیا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معراج حق ہے، معراج النبی سچ ہے، جو نہیں مانتا وہ بے ایمان لا شک ہے۔ مگر کیسی بدبختی کی بات ہے، کیسی بدبختی کا عالم ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے معراج کو اس قدر بدنام کر دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی براق جس پر آپ نے سواری کی، وہ براق اللہ نے آسمانوں سے بھیجی جبریل کے پاس، جبریل لے کر کے آئے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہ پر کہ ایک گھوڑے کی تصویر، اس کو خچر کی تصویر کو بنایا گیا، آگے ایک عورت کی تصویر کو اس کا منہ عورت کا لگایا گیا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کیا ہے یہ؟ معراج النبی کے سلسلہ میں جو سواری آئی تھی وہ ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کیا نبی علیہ السلام ایسی سواری پر بیٹھ کے گئے؟ کیا نبی علیہ السلام نے ایسی سواری پر سواری کی کہ جس کا جو دھڑ ہے وہ خچر کا ہے، گھوڑے کا ہے، اس کا منہ ایک عورت کا ہے؟ نبی علیہ السلام تو اس قدر محبت اور پیار اور غیرت والے، جس نے پوری زندگی اہل ایمان کو، اہل اسلام کو غیرت کا ہی درس دیے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت بیعت کرنے کے لیے آئی۔ حدیث ٹھیک ہے، ذمہ داری میری ہے، میں ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار خطیب ہوں، اللہ کی رحمت سے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک عورت بیعت کرنے کے لیے آئی، اس نے ایسے آگے ہاتھ بڑھایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ، عائشہ یہ عورت کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر بیعت کرنے کے لیے آئی ہے۔ فرمایا سے کہو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، اس کا ہاتھ مجھے نظر آ رہا ہے، ہاتھ پیچھے کر لے۔ پیغمبر کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو دیکھنا، چھونا کیا، محمد دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اتنی غیرت والے ہیں میرے پیغمبر، کہ جائے کہ سواری ایسی بنا دی جائے معراج کی کہ پیچھے دھڑ جو ہے وہ خچر کا ہے، گھوڑے کا ہے، آگے سر جو ہے وہ عورت کا ہے۔ میرے پیغمبر نے پوری زندگی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اور میرے پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، سن لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ
انسان مرد بندہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کرے گا، مصافحہ نہ کیا کرو، یہ جی میری کزن ہے، آئی السلام علیکم، ہاتھ بڑھایا، نہ آئی، غلط۔ پیغمبر نے جب منع کر دیا ہے پھر ہم آپ کون ہیں؟ جب میرے نبی نے منع کر دیا ہے، ایمان کیا ہے؟ ادھر فرمان پیغمبر، ادھر گردن جھکائی ہو، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھونا تو کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ معراج النبی کیسے ہوا، کب ہوا؟ آئیے میں بتلاؤں معراج کیا ہے۔ معجزہ، بولیے کیا ہے؟ پھر کہو معجزہ۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ اس گل نو آکھ دینے کہ جڑی بات خرق عادت واقعہ ہو جائے، بندہ اس گل نو سوچے تے سوچن تو بھی باہر ہوئے، کیا انج ہو گیا؟ میں جو کہا کہ اس وقت دوپہر دا 1 بجے ہے، میں تو انہوں کہا شام دے 7 بجے نے، سی منو گے؟ کہو گے قاری صاحب کہیں نہیں گلا کر دے ہو، باہر تے دوپہر ہے۔ اللہ اکبر، دوپہر دا 1 بجے ہے، تسی آکھ دے ہو 7 بجے نے، ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل نہیں مننے گی، شعور نہیں مننے گا۔ اسی طرح کوئی گل خرق عادت واقعہ ہو جائے، ذہن تسلیم نہ کرے، مگر گل ہوئے اونج جوے بندہ آکھے تے انہوں معجزہ آکھ دینے۔ معجزہ کسے نبی دے ہتھوں رونما ہو جائے، انہوں آکھ دینے معجزہ۔ کسے غیر نبی دے ہتھوں اگر کوئی خرق عادت کام واقعہ ہو جائے، انہوں اللہ اکبر معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ اور معجزہ وہ ہے جڑا کسے نبی دے خطوں کوئی رونما ہو جائے۔ اگر کسے ولی دے خطوں، کسے نیک انسان دے ہتھوں کوئی ایسا کام واقعہ ہو جائے جنہوں عقل تسلیم نہ کرے، انہوں کرامت آکھ دینے۔ اسی الحمدللہ میری جماعت کرامت نو ہی من دی ہے، میری جماعت معجزے نو ہی من دی ہے، مگر من دے ہوئے ہاں جویں اللہ اور او دے رسول نے مننے دا حکم دیتا ہے، ایویں ہر ایرے وغیرے دی بات نو اسی دین نہیں سمجھ دے، نہ دین تسلیم کرنے ہاں۔ آئیے ذرا میں معجزہ سمجھاوا کہ معجزہ آکھ دے کنوں نے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اللہ دے جلیل القدر پیغمبر، پاک باز سہنے پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر اللہ دے، جڑے اللہ نال ہم کلام ہون، اللہ خنا دیا باتا نہ جواب دے، اللہ خنا نال باتا کرے۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ دے جلیل القدر پیغمبر، ذرا پھر کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ لبیک یا اللہ، صدق یا اللہ۔ فرمایا تہاڈے ہاتھ وچ کی ہے؟ قرآن کریم نے بیان فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ ذرا ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ فرمایا مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، پیارے موسیٰ تہاڈے ہاتھ وچ کیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ اندر آسا، آپ فرماندے نے قال ہی آسا،
اللہ کے میرے ہاتھ اندر سوٹا ہے، اللہ کے میرے ہاتھ اندر آسا ہے۔ اللہ فرماندے نے پیارے موسیٰ اس آسے نال، اس سوٹے نال، اس اللہ اکبر آسے نال کر دے کیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ اتوکل علیہ، اللہ میں دے نال ٹیک لگا لینا جدو کسی جگہ تے تھک جاواں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اللہ میں اپنی بکریاں واسطے درختاں تو پتے شتے جھاڑ لینا خواہ، وَلْيَفِيخَا مَعْرِبُ أُخْرَىٰ، اسی طرح اور کئی کام بھی لے لینا خواہ۔ اگر کوئی مشرک سیدھا پٹھا ہوئے ہوتا علاج بھی سوٹے نال کر لینا خواہ۔ اللہ اکبر بکریاں واسطے اللہ اللہ پتے شتے جھاڑ لینا خواہ، لیٹ کھو جاوے تھک جاواں تے ٹیک لگا کر کے ادھے نال ٹیک بھی لگا لینا خواہ۔ اللہ اکبر اللہ فرمانے نے پیارے موسیٰ اس سوٹے نو ذرا اس آسے نو اس سوٹے نو زمین تے سٹو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سوٹا زمین تے سٹیا۔ اللہ اکبر ویکھ دیا کہ ویکھ دیا سوٹا بہت بڑا ناگ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا، حضرت پریشان ہوئے، اللہ ایک میں کھو گیا۔ اللہ اکبر لوگوں معجزہ نبی دا مگر قدرت عرش والے اللہ دی نہیں کھو سکتا کہ بندہ آپ کہے میں جدو چاہاں جتھے چاہاں جنہیں چاہاں کرامت کر لوا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح معجزہ بھی نبی دے ہتھوں رونما ہوئے مگر قدرت اللہ دی، کیوں جو ہر جگہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ بولو اللہ دی ذات ہے۔ اللہ بغیر کوئی کمال قدرت والا نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے جدھر چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ حالانکہ بندہ اس کے مقابلے میں جب چاہے جدھر چاہے جو چاہے نہیں کر سکتا۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان فرق ہے، یہ عابد اور معبود کے درمیان فرق ہے، یہ ساجد اور مسجود کے درمیان فرق ہے، یہ رازق اور مرزوق کے درمیان فرق ہے، یہ عابد اور معبود کے درمیان فرق ہے کہ اللہ جب چاہے جدھر چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، بندہ جب چاہے جدھر چاہے جو چاہے نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان فرق ہے۔ کیوں؟ بندہ حاجت مند ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ بندہ مشکلوں میں پھنسنے والا ہے، اللہ مشکل کشا ہے۔ بندہ پھنسے اپنی باتوں میں، اللہ اللہ مشکل کشا ہے۔ اللہ اکبر جنوں خود مشکل آون اور نہیں مشکل کشا ہوندا، جو حاجت مند خود ہوئے، جو حاجت مند خود ہوئے اور نہیں حاجت روا ہوندا۔ ہر جگہ حاجت روا کون ہے؟ پھر کہو ہر جگہ حاجت روا کون ہے؟ ہر جگہ مشکل کشا کون ہے؟ کہو اللہ دی ذات ہے۔ کیوں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ فرمانے نے موسیٰ کیویں؟ فرمایا اللہ کے میرا آسا سب بن گیا۔ اللہ فرمانے نے نو پکڑو، خذھا، پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا رومال خط تے بلیٹیا تے پکڑن لگے۔ حضرت جبریل امین لاگے کھلوتے ہوئے مسکرا رہے نے، فرماندے نے پیارے موسیٰ اگر اے سپ تہانوں ڈنگ مارنا چاہے، اگر اے سپ تہانوں نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اے رومال تہانوں بچا لے گا؟
کیا اے رمال توانو بچا لے گا؟ حضرت فرماتے ہیں نہیں جبریل نہیں، کہ میں ہو سکتا ہے اگر اللہ نقصان پہنچانتے آ جاوے، ساری کائنات بندے نو فائدہ پہنچانتے آ جاوے، ایمان والے اور عقیدہ کوئی سچا کہ ساری دنیا رل کر کے بندے نو فائدہ نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ فائدہ پانتے آ جاوے، اگر اللہ فائدہ دینتے آ جاوے، ساری کائنات نقصان کرنتے آ جاوے، اللہ دی قسم بندے دا وال بھی ونگا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر، ہر شے تے قدرت رکھنے والا کون ہے؟ پھر کہو ہر شے تے قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں لگے ہوئے، اللہ نے آسمانہ تو فرمایا خُذْهَا، پیارے موسیٰ انہوں پکڑو، وَلَا تَخَفْ، ڈبراؤ نہ ڈگراؤ نہ پریشان نہ ہوو، اللہ اکبر پکڑو، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ فرمانے نے پیارے موسیٰ انہوں پکڑو، پریشان نہ ہوو، پکڑنا تہاڈا کام ہوئے گا، اسینوں دی اصلی حالت اندر لوٹا دیاں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے ہوئے، ایک سپنوں پکڑن لگے، اوہ اتنا وڈا ازدہا، اللہ اکبر، پھر اسے آسے دے اندر، پھر اسے سوٹے دے اندر تبدیل ہو گیا، لاگے کھلوتے ہوئے بندے آگے نے موسیٰ جادوگر ہے، اللہ اکبر، جادو نال اس قدر کردہ ہے۔ حضرت فرماندے نے نا میاں نا، اے دے اندر موسیٰ دا کمال کوئی نہیں، اے موجزہ موسیٰ دا، مگر قدرت عرش والے خدا دی، اللہ چاہیا ہے دین ہویا ہے۔ ہن تے تسی بات سمجھ گئے ہوگے کہ میاں موجزہ نبی دے ہتھوں رونما ہوئے، مگر قدرت عرش والے اللہ دی ہویا کر دیئے۔ اللہ اکبر، حضرت میرے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے کئی اس طرح دے معجزات بابرکات عطا فرمائے خیر کہ جڑے معجزے اللہ اکبر خرق عادت تو خرق عادت واقعہ خون والے ایسے واقعات انہوں معجزات دے، ایسے طرح اللہ نے اور انبیاء نو بھی معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان میں جو گزر دے، کسے قبر کے ہاتھ رکھ کر کے آدھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا، اور بندہ کئی سال پہلے فوت خون والا وہ اس سے والے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ دے حکم نال کھڑے ہو جا، وہ بندہ اس سے والے کھڑے ہو جانا۔ اے کیا کہو موجزہ، اے قدرت کی دی کہو عرش والے خدا دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے معجزات بابرکات عطا فرمائے خیر۔ حضرت ان لوخے دا کام کرن، اللہ اکبر، ان لوخے نو بھٹی دے اندر سٹنے دلوں نہیں خیر، حضرت ہاتھ مالنا دیکھیں لوہا اسی طرح نرم ہو جانا ہے، جو چیز بنانا چاہیں حضرت بن جائے۔ اللہ اکبر، مگر ایک کیا ہے کہو معجزہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی دے خطوں ہونے والا کام، مگر قدرت اللہ دی یہ تو میرے محبوب دی ہماری آیا اور امت محمدیہ دے اور لوگوں اور رضا بات دے اور ساتھیوں، اردا گرد تو آنے والوں، میرے پیار والے محبت والے ساتھیوں، اللہ میرے محبوب علیہ السلام نوی اللہ نے کئی ایسے معجزات عطا فرمائے خیر۔ اللہ نے ان معجزیانوں میرے محمد دی زبان بنایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایسے کر کے اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلنا
شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ اکبر سونیا، اسی تینوں مبشر بنایا ہے، اسی تینوں نذیر بنایا ہے، داعی اللہ بنایا ہے، داعی توحید بنایا ہے، ان لوگوں کو خوشخبریاں دین والا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ نے کئی ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرمانے نے میں ان خلق علیہ تک میں ان لوگوں پتھر ہوں جاننا ہاں جدوں میں جانا سا اور پتھر جھک جھک منو سلام آکھ دے سن۔ میں ان درختوں نو خدے تک جاننا ہاں کہ جتوں میں گزردا سا درخت جھک کر کے منو سلام کر دے سن۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو درخت جان گئے کہ اللہ دے سچے رسول نے، میرے پیغمبر نو پتھر جان گئے کہ اللہ دے سچے رسول نے، میرے پیغمبر نو درندے جان گئے کہ اللہ دے سچے رسول نے، میرے پیغمبر نو پرندے جان گئے، خدا دی قسم پرندے جان گئے، درندے جان گئے، حشرات الارض جان گئے، دنیا دی ہر ایک چیز جان گئی کہ اللہ دے سچے رسول نے نہیں جان سکیا تے انسان نہیں جان سکیا۔ جنہیں رہنمائی حاصل کرن واسطے کسی اور دے دروازے تے دستک دیتی ہے، وہ اہل ایمان امت محمدیہ میں سے کیسے ہو سکتا ہے جو ماننے کی باری آئے تو کسی اور کی چوکھٹ پہ چلا جائے، جو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش آئے تو کسی اور کے دروازے پہ چلا جائے۔ یاد رکھنا، پوچھنے کے لیے بھی ایک ہی در ہے، پوچھنے کے لیے بھی ایک ہی در ہے۔ جو دوسرے در پہ چلا جائے وہ در در کا بکاری تو ہو سکتا ہے، وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ایک باحیا عزت والی غیرت والی عورت کے دو ہی دروازے ہوا کرتے ہیں، یا خامد والا دروازہ یا اس کے باپ کا دروازہ۔ تیسرا دروازہ ڈھونڈنے چلی جائے تو حلال دینا کہلائے گی، کہیں گے یہ بے شرم تو بے حیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو تیسرے دروازے پہ چلے جائے وہ بے حیا تو ہو سکتا ہے، بے شرم تو ہو سکتا ہے۔ اے لوگوں، جس طرح عزت والی عورت کے دو ہی گھر، یا گھر خامد کا یا گھر اس کے باپ کا، تیسرا گھر لینے چلی جائے تو وہ بے حیا تو ہو سکتی ہے، با حیا نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ایک عزت دار عورت کے دو ہی گھر، اسی طرح ایمان والوں تمہارے اور میرے بھی دو ہی گھر، یا گھر اللہ کا یا گھر اس کے رسول کا، تیسرا گھر لبن چلیا جائے تو بندہ ایماندار نہیں جے کہلانا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی گھر اللہ کا، ایک گھر میرے محمد کا، ایک کو پوچھتے جانا دوسرے سے پوچھتے جانا۔ ایک ہی ہے پوچھنے کے لیے اور ایک ہے پوجنے کے لیے۔ ایک کو پوچھتے جاؤ، دوسرے کو پوچھتے جاؤ۔ یہ سر کہاں جھکے گا؟ میرے پیغمبر سے پوچھو۔ یہ کہ دین کیا ہے؟ میرے پیغمبر سے پوچھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو ابو جہل آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم این خط بنیا ہویا، مٹھی بند کیتی ہوئی، تو کہنے لگا محمد دس میری مٹھی وچ کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل ایمان تسی کئی باری سنیا ہوئے گا، مگر ہر خطیب دا ایک اپنا انداز ہے، ہر خطیب دی اپنی محبت ہے، اپنا پیار ہے، ہر پھول دی خوشبو علیحدہ علیحدہ ہے۔ تسی ہزار دفعہ سنیا ہوئے گا، مگر قاری محمد زبیر دا انداز بیاں کسے نالو جدا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات تمہارے دل میں اتر جائے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ابو جہل مٹھی بند ہے اور میرے پیغمبر کے سامنے آ گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو تو پھر دسو کہ میری مٹھی وچ کی ہے؟
میرے پیغمبر علیہ السلام مسکرائے، اے نہیں فرمایا چلو دفع ہو جا، اللہ اکبر، روز نویاں نویاں گلاں کہانیاں لے آنا ہے، چل جا دوڑ جا، نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام مسکرائے۔ ایدہ مطلب ہے کہ خطیب صاحب کول، امام صاحب کول کوئی بندہ مسئلہ لے کر کے آ جاوے کہ خطیب جی، کاری جی، یا دسو کیویں ہے، تو انہوں ایویں دوڑان ہو چل دوڑ جا، نہیں، اگر مسئلہ آندہ ہے تو پھر بھی دسو، نہیں آندہ تو انہوں کہو بھائی بیٹھو، جو خدمت تواضع ہے کرو، اور انہوں کہو کہ این نہیں ہے، میرے علم اندر نہیں ہے، لیکن میں تینوں پوچھ کر کے کسی کو دس دینا، کیونکہ چنگیاں بندیاں دے رابطے چنگیاں بندیاں نال ہوندے نے، ایکٹر، اداکار، کنجر، بڑکنجر، انہاں دے موبائل وچوں اوہو جہاں دے نمبر نکلن گے، تے دیندار لوگاں دے موبائل اندر حضرت عصری صاحب دا نمبر نکلے گا، مسعود عالم صاحب دا نمبر نکلے گا، ہاں، اللہ اکبر، حنیف بھٹی صاحب دا نمبر نکلے گا، اللہ مولانا عبد الغفور رحمت اللہ علیہ جیسے ہیریاں دا نمبر نکلے گا، قاری عبدالحفیظ جیسے خطبہ دا نمبر نکلے گا۔ وہ کہو جی ٹھیک ہے میں تو آنو دس دینا پوچھ کر کے، مگر ایوی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یہ کہہ دے نا کہ قال لا عالم، خطیب ہونے کہے گا کہ میری بستی ہے، میں کہاں منو نہیں آندہ، تے تو بستی ہے، تو انہوں غلط ملت دس دے وے، نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف اتنا کہہ دے وے کہ قال لا عالم، بھائی اس بات دے بارے منو علم نہیں ہے، محبوب نے فرمایا اس بندہ ادھا عالم ہے، ادھا علم ہے وہ دے کول، جڑا صرف اتنا کہہ دے وے کہ قال لا عالم، میں نہیں جانتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیغمبر مسکرائے، میرے نبی فرماتے ہاں ابو جہل، کہنے لگا یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام مسکرا کر کے فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل اگر میں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے تو کیا تو مجھے مان لے گا؟ ہر وقت نہ کوئی دسیا بھی کرو، ایمی بس کر دے رہنے ہو، پہلے دسو تے صحیح۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو جہل میں دسا کہ تیری مٹھی وچ کی ہے، یا جو چیز تیری مٹھی وچ ہے اور آپ بولن لگ جائے، اور آپ کو بولن لگ جائے، اور آپ کو گفتگو کرن لگ جائے، تو کیا پھر تم انوخ من لیں گا کہ میں اللہ دا سچا رسولہ؟ اللہ کہنے لگا نہیں بس دسو تے صحیح، بات بھی باخر اندر ہو جائے گی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ابو جہل دی مٹھی والے دیکھیا، سبحان اللہ، میں صدقے جاواں اپنے محبوب علیہ السلام دیا سونیا سونیا آنکھاں تو نوشیلیاں آنکھاں میرے محمد کریم علیہ السلام دیا کتنیاں پیاریاں، اللہ اکبر، شرم تے حیا والی آنکھاں میرے محمد دیا۔ میرے نبی فرمائے ابو جہل میں آپ سسا کہ تیری مٹھی وچ کی ہے، یا تیری مٹھی دے اندر جو ہے وہ آپ بولن لگ جائے۔ اللہ اکبر کہنے لگائے تے بہت بڑی بات ہوئے گی کہ تسی بھی دس دیو، بات دیو بھی بہت بڑی، مگر اس تو بھی بڑی بات کہ میری مٹھی دے اندر جو ہے وہ بولن لگ جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ابو جہل دی مٹھی والوے کیا، ابو جہل دی مٹھی وچ چھوٹے چھوٹے کنکر، چھوٹیاں چھوٹیاں روڑیاں تے چھوٹے چھوٹے کنکر ان باخر نکلن لگ گئے، نالے باخر نکل رہے نے، نالے بول رہے خین پتر، آخر کی نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ
قاری محمد زبیر آگدہ ہے آتا ہے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے سبحان اللہ آپ جدھر سے گزرے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے درختوں نے گواہیاں دی درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے درخت بول پہ تسی چوپو تسی بھی بولو اللہ دیو بولو محبت نال کہو سبحان اللہ پھر کہو آپ جدھر سے میرے خطیب شیعہ مرحوم رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ جتھے قاری صاحب لیٹے نے کروڑوں رحمتہ نازل فرما اللہ میرے استاد جی درجات بلند فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما اللہ اکبر آپ فرمایا کر دے سن آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے جانور بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے بو جخل جو مٹی میں کنکر لے کر آیا تھا چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو کنکر بول پڑے چپ جو رکھی تھی زبان اس کی ارے چپ جو رکھی تھی زبان اس کی تو کنکر کنکر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے بو بکر نبی جب غار میں تھے بو بکر نبی جب غار میں تھے مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے مکڑی نے بنایا جالا مکڑی نے بنایا جالا کبوتر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے سیدنا بلال کی شان کے کیا کہنے سیدنا بلال کی شان کے کیا کہنے کعبے کی چھت پر اللہ اکبر بول پڑے کعبہ کعبہ کعبے کی چھت پر اللہ اکبر بول پڑے آپ جدھر سے ماشاءاللہ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے درختوں نے گواہیاں دی درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا میں صدیق اکبر بول پڑے آقا میں صدیق اکبر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے آپ جدھر سے گزرے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے اے شعر جڑا میں پڑھن لگا اللہ دی قسم کلیجہ ٹھر جائے گا ہوگی تیری شفاعت بھی ہوگی تیری میری بخشش بھی کہو انشاءاللہ اونچی کہو اونچی جو چاہتا ہے بخشش ہو کہو انشاءاللہ ہوگی تیری شفاعت بھی تو ہی کیمرہ گھما لے تو کی ولیمے جائے ہویا ہے اللہ اکبر اللہ کہو ذرا ہوگی تیری شفاعت بھی کہو انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ایک بندہ ہوئے گا وہ دیا نیکیاں کم ہو گئیاں برائیاں بڑھ گئیاں مگر ہوئے گا میرے محمد دا امتی اللہ اکبر میرے نبی فرمان گے اللہ میرا امتی ہے فرمایا نیکیاں خیریاں کم نے برائیاں بڑھ گئیاں میرے پیغمبر اگے ہو کر کے نا
ایدیاں برائیاں والے ایدیاں نیکیاں والے پلڑے دے اندر میرے نبی اپنا پیر رکھ دیں گے، اپنا پیر رکھ دیں گے۔ اللہ فرمائے سونے کی کر رہے ہو؟ اور اللہ اس وقت تک میں بہشت نہیں جانا جب تک یہ نہیں جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جا سونے اسی تیرے نال وعدہ جو کیتا ہویا سی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پھر کہو نا سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ خیز سے کر کے قاری محمد زبیر آگرہ آدھائے ہوگی تیری شفاعت بھی ہو انشاءاللہ، ہوگی تیری شفاعت بھی، ہوگی تیری میری بخشش بھی۔ کب؟ محشر کے دن محشر میں جب میرے پیغمبر بول پڑے، محشر کے دن محشر میں جب میرے پیغمبر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، درختوں نے گواہیاں دی اور جانور بول پڑے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اللہ فرمانے نے پاک ہے ذات سبحان اللہ سبحان، جدو میرے نبی دی ہماریاں آئیاں تے اللہ نے فرمایا سبحان، جدو اپنی ہماریاں آئیاں تے اللہ نے فرمایا سبحان، جدو ماں عائشہ دی ہماریاں آئیاں اللہ نے پھر فرمایا سبحان۔ مطلب کیا ہے؟ میں بھی سبحان اللہ ہو کر کے میں بھی سبحان، میں بھی پاک، میرا نبی بھی پاک، میری عائشہ بھی پاک سبحان اللہ۔ مگر فرق کیا ہے؟ میں سبحان کا میں پاک ہوں، مگر میرا نبی تو میرے جیسا پاک نہیں ہے، تیری بیوی بھی پاک مگر وہ تیری جیسی پاک نہیں۔ اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا میں پاک ہوں مگر میرا نبی بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک، مگر میرا نبی تو عائشہ دی جدائی دے اندر روندہ رکھیا، عائشہ دی جدائی دے اندر آنسو بہاندہ رکھیا۔ میں سبحان میں کدی کسے دے بارے خرویا نہیں، میرے اکھوں میں آنسو نہیں نکلے، تیری خال اولاد ہے، جبکہ میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے میرے نبی تسی بھی پاک، تہاڈی بیوی بھی پاک، مگر تہاڈی بیوی تہاڈے جئی نہیں تے تسی میرے ورگے نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ذات جن ایک رات دے کچھ حصے دے اندر اپنے بندے نو سیر کروائی، لے مسجد اقصی اللہ اکبر سیر کروائی اپنے بندے نو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کر کے مسجد اقصی تک اللہ اکبر سیر کروائی اپنے بندے نو۔ بولو سیر کروائی اپنے، 2 منٹاں دی گفتگو باقی ہے، سیر کروائی اپنے۔ چلو پھر ایتھے ہی بس کر دئیے، میں تے کہا سی تہانوں سمجھا دئیے، جو تسی نہیں سمجھن والے تے بس خیر ہوئے اللہ خیر کرے۔ سیر کروائی اپنے، پھر کہو سیر کروائی اپنے بندے نو۔ اللہ ایتھے تسی من رسول ہی کہہ دیں دے کہ سیر کروائی اپنے رسول نو، تے گل تے پھر بھی ٹھیک سی، سیر کروائی اپنے بندے نو کیوں کہا؟ نہیں کہہ دیں دے
کہ سیر کروائی اپنے رسول نو، سیر کروائی اللہ اکبر نور خی کہ وہ جو لوگ آکھدے نے نور من نور اللہ ہے، اللہ نور نو کہہ دیں دے، اللہ فرماندے نے اس سے بات دیتے گل سمجھانی ہے کہ نبی ایک لمحے دے اندر زمین و آسمان دیاں سیراں کر جاوے مگر وہ پھر بھی نور من نور اللہ نہیں ہو سکتا، ہوئے گا اب دے ہی، کی ہوئے گا اب دے ہی، اب دے ہی ہوئے گا میرا بندہ، مگر بندہ کیسا؟ این نہیں جے میں ہسی تسی عام بندے ہیں، نا اے نہیں لوگ آکھدے نے بس نہیں، اہل حدیث کہن بندہ ہے مگر اسی اے ہو جے بندہ نہیں من دے، اپنے ورگا تو ہاڑے ورگا استغفر اللہ معاذ اللہ پیغمبر علیہ السلام پوری کائنات اندر میرے نبی فرمانے نے میں ستا ہونا این نیت تنام ولا ینام قلبی، میریاں اکھاں سو جاندیاں نے میرا دل جاگدا رہندا ہے، میریاں اکھاں سو جاندیاں نے میرا دل جاگدا رہندا ہے، مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات اندر میں نے بکھاؤ تے صحیح ایسا بندہ ستا کھوندا ہے خراٹے لے 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 کر کے اللہ اکبر انہوں پتہ ہی نہیں کھوندا، کوئی اٹھاوے نہ جی چوئی صاحب اٹھو وہ ہنڈ اٹھتا کی ہویا اللہ اکبر کی ٹائم کھو گیا ہے کوئی پتہ نہیں، کنے وجہ ستے سو کوئی پتہ نہیں، اکھ لگ گئی کنے وجہ کوئی پتہ نہیں، میرے نبی فرماندے نے اوے لوگو ہیں میں اللہ دا بندہ مگر تہاڈے ورگا نہیں، تہاڈے ورگا نہیں ہے، میں میری ماں ہے، میرا باپ بھی ہے، میری آل اولاد بھی ہے، سارا کچھ ہے مگر جو تسی کہو کہ تہاڈے ورگا نہیں، میرے نبی ہیں عبدہ و رسولہ، پہلے اللہ دے بندے نے پھر اللہ دے رسول نے، مگر عظمت کیا ہے پوری کائنات اندر آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام انبیاء اور ان کی امتیں، تمام اللہ محدث، تمام مفکر، تمام علماء کرام، تمام عالم دین، تمام محدث، تمام مفکر، تمام اللہ اکبر زبدۃ العلماء اکٹھے ہو جائیں ایک پلڑے میں اور ایک پلڑے میں تنہ تنہا آقا نامدار ہو، ایک پلڑے میں تنہ تنہا ماں فاطمۃ الزہرا کے ابا جان ہو، ایک پلڑے میں تنہ تنہا امام حسن و حسین کے نانا جان ہو، ایک پلڑے میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے مرشد پاک ہو، ایک پلڑے میں آقا نامدار ہو، تیرے میرے رسول اور تیرے میرے نبی ہو، خدا کی قسم آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء ایک پلڑے میں ہو اور ایک پلڑے میں تنہ تنہا میرے پیغمبر کی ذات ہو، مجھے خدا کی قسم ہے یہ عقیدہ حق ہے، یہ عقیدہ سچ ہے، جو نہ مانے وہ پکا بے ایمان لا شک ہے کہ ایک پلڑے میں آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام انبیاء ہوں اور ایک پلڑے میں تنہ تنہا آقا نامدار کی ذات ہو، خدا کی قسم تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام مفکر، تمام مخدس، تمام علماء کرام ایک پلڑے میں مل کر میرے آقا کے پلڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک پلڑے میں سب ہوں گے مگر وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، جس پلڑے میں میرے پیغمبر کی ذات ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ ذات ہے میرے پیغمبر کی، یہ بات ہے میرے پیغمبر کی، جس طرح ذات میں میرے پیغمبر اعلیٰ ہے اسی طرح بات میں بھی میرے پیغمبر اعلیٰ ہے، اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ انشاءاللہ اسی جمعۃ المبارک کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کبھی موقع ملا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مہینے کا پہلا جمعہ انشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں انگریزی ماہ کا ہر مہینے کا پہلا جو جمعہ ہوگا وہ آپ کی مسجد میں انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ آپ احباب بر وقت تشریف لائے، اللہ آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ایک ایک منٹ بیٹھنا اللہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔